ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کل ہم نے بارٹر سسٹم کے تحت جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دیکھی تھی، اور آج ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، ایوولوشن آف منی، زر کا ارتقاء۔ براہ راست تبادلہ کے نظام کی خامیوں نے انسان کو ایسا آلہ تبادلہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیا جو ان تمام مشکلات پر قابو پا سکے اور لوگ اپنی ضروریات کی اشیاء کا لین دین بآسانی کر سکیں۔ چنانچہ سب سے قابل قبول آلہ تبادلہ کی تلاش کے مختلف مراحل پر انسان نے مخصوص اشیاء کو بطور زر استعمال کیا جو اپنے اپنے دور کے نظام کی تہذیبی، معاشی اور صنعتی ترقی کی عکاسی کرتے ہیں۔ زر کے ارتقاء کے سلسلے میں استعمال ہونے والی اشیاء کی بسلسلہ ادوار کوئی قطعی تقسیم بندی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کسی ایک ہی دور میں بیک وقت ایک سے زیادہ قسم کے زر استعمال ہوتے رہے۔ اب ہم ان مختلف قسم کے زر جو مختلف ادوار میں استعمال ہوتے رہے ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ اس میں سب سے پہلے کموڈٹی منی ہے، جب اشیاء کو بطور زر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ شروع میں جب روپیہ پیسہ نہیں تھا تو اشیاء کے لین دین کو اشیاء کے ذریعے ہی وہ قابل قبول بنایا جاتا تھا، اور اس میں جانور، کھالیں، تیر، غلہ، سیپ، پتھر، کوڑیاں، تمباکو، زیتون کا تیل، تانبا، لوہا، چاندی، سونا اور ہیرے قابل ذکر ہیں جن کو بطور اشیاء زر استعمال کیا جاتا تھا، اور آج سے تقریباً 2000 سال قبل تک لوگ اس کو صرفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ لیکن زر کے بطور اشیاء کو زر کے طور پہ استعمال کرنے میں کوئی نہ کوئی نقص موجود تھا۔ اس میں بہت ساری مشکلات پیش آتی تھیں، جیسے کچھ چیزیں ناقابل تقسیم ہوتی تھیں، اور ضیاء پذیر اشیاء جیسے پھل، سبزیاں وغیرہ ان کا ذخیرہ کرنا مشکل تھا، وہ گل سڑ جاتی تھیں۔ اسی طرح کئی اشیاء کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے نقل پذیری میں بھی مشکل پیش آتی تھی، تو اس لیے انسان ایسے زر کی تلاش میں ہمیشہ سے رہا کہ جس کو ایک بہتر زر کہا جا سکے، جس میں یہ تمام مشکلات نہ ہوں جو کہ اشیاء کو بطور زر استعمال کرنے میں پیش آتی ہیں۔ اس کے بعد میٹالک منی آ گیا، دھاتی زر۔ دھاتی زر بطور زر قیمتی دھاتوں کو، مثلا سونا، چاندی وغیرہ کو 19ویں صدی کے آخر تک وہ بطور زر استعمال کیا جاتا رہا، اور پھر جیسے جیسے ترقی ہونا شروع ہوگی، انسان نے کاشتکاری کے دور سے نکل کر زرعی اور صنعتی تجارت کرنا شروع کر دی، اور تاجروں کو اپنے خام مال کی خرید و فروخت کے لیے دور دراز علاقوں میں جانا پڑا، اور اپنی ادائیگیاں چکانے کے لیے اعلیٰ تبادلہ کی ضرورت پیش آئی۔ تو پھر 19ویں صدی کے آخر میں اشیاء کی جگہ سونے چاندی کے سکوں کو اعلیٰ تبادلہ کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اور یہ سکے بلا روک ٹوک ان کو قبولیت عامہ کا درجہ حاصل تھا۔ لیکن ان میں بھی کچھ نقائص پائے جاتے تھے، مثلا سونے چاندی کے سکوں پر میل جم جاتی تھی، جن سے ان کی اصل شکل جو تھی وہ دھندلا جاتی تھی، اور ان سکوں میں کھوٹ شامل کر دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جعلی اور کھرے سکوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قیمتی دھاتوں کی رسد محدود ہوتی تھی، اس لیے تجارت کی توسیع کے ساتھ ساتھ معیاری سکوں کی مقدار میں مطلوبہ شرح سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے علاوہ سکوں کو بڑی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے یہ زر جو تھا یہ بھی اتنا زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد پیپر منی وہ آ گئی، اور پیپر منی دھاتی سکے وزن دار ہونے کے باعث ان کو بڑی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے دھاتی سکوں کی جگہ کاغذی زر نے لے لی، جن کو حکومت یا حکومت کا جو ادارہ ہے، یعنی جو مرکزی بینک ہے، وہ جاری کرتا ہے، اور کاغذی زر میں مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ شامل ہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں کاغذی زر کو ہی بطور اشیاء کے لین دین میں استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بلا حل و حجت قبول کرتے ہیں، اور اس میں اس زر کے اندر کچھ خوبیاں موجود ہیں جو کہ ایک اچھے زر میں ہونی چاہیے۔ مثلاً کاغذی زر وزن میں ہلکا ہے اور قدر و مالیت میں زیادہ ہے، ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ نوٹ جاری کرنے والے ادارے
کا خاص قسم کے طباعتی طریقہ کار کے تحت جعلی نوٹوں کا اجرا روکا جا سکتا ہے، اور کاغذی نوٹ حکومت کے واضح کردہ طریقہ کار کے تحت ایک خاص مقدار میں چھپ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کریڈٹ منی ہے اعتباری زر۔ اعتباری زر ایک ایسی قانونی تحریر ہے جس کا دستخط کنندہ اس تحریر کے حامل حاضہ کو درج شدہ رقم ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور یہ جو زر ہے یہ اعتبار اور بھروسے کی بنا پہ گردش کرتا ہے۔ اس میں بینکوں کے جاری کردہ ڈرافٹ، چیک، پے آرڈر، ہنڈیاں، کریڈٹ کارڈز جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں مقدار زر کا ایک نمایاں حصہ اعتباری زر پر مشتمل ہے، اس لیے معیشت کی تمام جو ترقیاتی سرگرمیاں ہیں وہ اعتباری زر کی گردش سے ہی وابستہ ہیں۔ زر اعتبار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کا استعمال بڑھتا رہا بلکہ اس کی کچھ نئی قسمیں بھی وجود میں آتی رہیں، یعنی اس کی ریفائنڈ فارمز ہمارے سامنے آتی رہیں۔ یہ کچھ زر کی اقسام کے بارے میں اب ہم نے پڑھا ہے، اور نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ڈیفینیشن آف منی ہے۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو، اور انفارمیشن کے اعتبار سے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کو ہم جو ہے وہ زر کہیں گے۔ اس میں مختلف اکانومسٹ نے زر کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، جس میں پروفیسر واکر کہتے ہیں کہ زر سے مراد وہ شے ہے جو بطور زر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے، اور مورگن کہتے ہیں زر وہ شے ہے جو عام طور پر قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی بھی ہم زر کی صورت میں کریں گے۔ پھر جیوفرے کراؤتھر کا کہنا ہے کوئی بھی وہ شے زر کہلاتی ہے جسے اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پیمانہ قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے، یعنی وہ ایسا زر جو سارے عوام میں مقبول ہو اور جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کی ویلیو کو میئر کر سکیں، اور ایسا پیمانہ جس کو ہم سٹور کر سکیں، تو اسے ہم زر کہیں گے۔ اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جے ایم کینز کی تعریف جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مفصل اور جامع ہے۔ اس نے کہا کہ زر وہ شے ہے جس کے ذریعے ادھار کے معاہدوں اور قیمت کے معاہدوں کی ادائیگیاں چکائی جاتی ہیں، اور جس کی شکل میں عام قوت خرید کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، جیسے ادھار کے معاہدے بحیثیت مستقبل کی ادائیگیاں، ان سے مراد اشیاء کے لین دین کے معاملے میں وہ ادائیگیاں ہیں جن کو مستقبل میں چکانے کا وعدہ کیا گیا ہے، لہٰذا زر مستقبل کی ادائیگیوں میں معیار کا کام سر انجام دیتا ہے۔ پھر قیمتوں کی ادائیگی کے لیے زر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے زر مال کی ادائیگی کے لیے پیمانہ قدر کا کام بھی دیتا ہے۔ پھر بحیثیت اعلیٰ تبادلہ مستقبل کی ادائیگیاں چکانے میں کام آتا ہے، اور یہ جو زر ہے اس کو قبولیت عامہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی لوگ اس کو بلا حیل و حجت قبول کر لیتے ہیں۔ پھر کیونکہ زر کا ہم دولت کی شکل میں ذخیرہ کر سکتے ہیں، اس لیے زر بحیثیت ذخیرہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ان پوائنٹس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زر کی جو جے ایم کینز کی تعریف ہے وہ زیادہ مفصل اور جامع ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ زر کی تعریف کیا ہے، یہ ڈیفینیشنز آپ نے یاد کرنی ہیں، اور اس میں سے کم از کم 4 ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آپ یاد کیجئے گا، اور اس کے علاوہ ہم نے جو زر کی مختلف اقسام پڑھی ہیں، جو زر کا ارتقاء ہے وہ بھی آپ نے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے، کیونکہ شارٹ کوسچنز میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ دھاتی زر سے کیا مراد ہے، کاغذی زر سے کیا مراد ہے، اور اعتباری زر سے کیا مراد ہے۔ تو شارٹ کوسچنز کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور ابھی جو ہم کوسچن کر رہے ہیں وہ زر کی تعریف اور اس کے فرائض ہیں۔ آج ہم نے زر کی تعریف پڑھی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم زر کے فرائض پڑھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج آپ اس کو لرن کیجئے گا، اور کل پھر ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔